الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مدرسہ تعلیم الاسلام محمودیہ مسلم پور کے ذمہ دار حضرات، محتمم صاحب، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور اسٹیج پر جلوہ افروز مدرسہ عائشہ نسوان پنگنور کے محتمم اور فعال و باکمال عالم دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلم پور یہ نام کئی سالوں سے سنتا رہا، کبھی یہاں پر حاضر ہونے کا موقع نہیں ملا. میرے درسی ساتھی حضرت مولانا عبداللطیف صاحب دامت برکاتہم کے احسان و کرم سے اس عظیم الشان مدرسے میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. عموماً چھوٹے گاؤں میں چھوٹا مدرسہ ہے، نام سن کر ایسا لگتا ہے کہ وہ چھوٹا ہی ہے بس. وَلَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا یہ مقولہ کہ ہر سنی ہوئی خبر مشاہدے کے مطابق نہیں ہوتی ہے. سننے میں یہ مدرسہ بہت چھوٹا گاؤں کا، لیکن جب یہاں میں حاضر ہوا تو بڑا ہی مجھے تعجب ہوا کہ اتنا یہ پسماندہ علاقہ ہے، چھوٹی جگہ ہے، مسجد بھی اپنے رقبے کے حساب سے چھوٹی ہے، مدرسے کا احاطہ بھی چھوٹا ہے، لیکن کام بہت بڑا ہو رہا ہے. آپ یقین مانیے میں یہاں بیٹھا ہوا تھا اور نظامت کرنے والے حضرت نے قاری صاحب کو بلکہ حفظ کے طالب علم کو تلاوت کے لیے دعوت دی. ایسی شاندار انداز میں بچے نے تلاوت کی ہے. اسی وقت میرا ارادہ ہوا کہ ان کو کچھ انعام دیا جانا چاہیے. پھر سوچا کہ پروگرام کے بیچ میں خلل واقع ہوگا، خاموش ہو گیا، بعد میں دیکھیں گے. اس کے بعد نعت شریف پڑھنے کے لیے جو طالب علم آئے، ایسی شاندار نعت پڑھی کہ وہ بھی انعام کے مستحق ہوئے. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ ان کو بھی دینا چاہیے.
اس کے بعد تھوڑے سے وقفے سے عربی تقریر کرنے کے لیے ماشاءاللہ ایسے طالب علم تشریف لائے، لب و لہجہ بالکل عربوں والا تھا، تلفظ اور کہاں رکنا، کہاں وقف کرنا، کہاں کھینچنا، اس کے ساتھ میں ہاتھوں کا جو اشارہ ہے، یہ سب معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اساتذہ کرام کی محنت کتنی ہوئی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر اردو تقریر کرنے والے نے تو ہوش اڑا دیے، عربی تقریر تو پوری نہیں ہو پائی، درمیان میں شاید وقت کی تنگ دامنی کا خیال ان کو آ گیا تو اپنے بیان کو درمیان میں ہی لف و نشر غیر مرتب انداز میں روک دیا انہوں نے۔ اردو کی تقریر تو ماشاءاللہ مکمل ہوئی، اور ایسی شاندار کہ دارالعلوم دیوبند میں میں نے ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، 7 سال میں نے دیوبند میں پڑھا ہے الحمدللہ، جن میں سے 6 سال دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہے۔ وہاں کی انجمنوں کا میں صدر بھی رہا ہوں، اور شعبہ مناظرے کا بھی میں صدر رہا ہوں، نائب ناظم پروگرام بھی کئی سال رہا، اور کارگزار ناظم بھی رہا۔ وہاں کا لب و لہجہ میں نے یہاں پر دیکھا۔ اگر یہ اردو اور عربی میں تقریر کرنے والے وہاں پر جا کر کے انجمنوں میں شرکت کریں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ مدنی دارالمطالعہ میں، اسی طرح وہاں کی جو بڑی انجمن ہے سجاد لائبریری، اس میں یہ لوگ پوزیشن لائیں گے، اور عربی والے النادی میں پوزیشن لے کر آئیں گے۔ یہ سب یہاں کے اساتذہ کرام کی محنت ہے۔ اب یہ چاروں انعام کے مستحق ہو گئے، اور میرا جیب اب خالی ہونے کو قریب ہو گیا۔ پھر بھی ارادہ میں نے کر لیا ہے، تو میں نے سوچا کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، چاروں میں محتمم صاحب تقسیم فرما دیں گے۔ انعام کے طور پر جو بھی ملا جائے وہ بہت بڑا ہی ہوتا ہے۔ خیر، محتمم صاحب نے قبول فرمایا، یہ ان کی کرم فرمائی ہے۔ آج کا ہمارا یہ جو اجلاس ہے، اس کا اہم مقصد یہ ہے، یہاں سے 3 طلبہ دارالعلوم دیوبند جو کہ ازہر ہند ہے اور عالمی مرکز ہے، پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے ایک سند کی حیثیت رکھنے والا مدرسہ ہے، اس میں دورہ حدیث کے امتحان کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمات میں پیش کرنے کا حکم مجھے دیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند یقیناً ساری دنیا میں مشہور و معروف ادارہ ہے، بلکہ وہ ایک تحریک ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے اپنے آپ کو منسوب کرنا ہر مسلمان اور خصوصاً علماء کرام اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، کیونکہ دارالعلوم دیوبند مسلک اہل سنت والجماعت کی خدمات انجام دیتا آ رہا ہے اور اپنے مشن میں کامیاب ہے۔ اب تک ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہاں سے فضلاء نکلے، دنیا کے ہر کونے میں آپ کو کہیں نہ کہیں دارالعلوم دیوبند سے براہ راست، بالواسطہ یا بلا واسطہ علم حاصل کرنے والوں نے کوئی نہ کوئی دینی بڑی خدمت کو انجام ضرور دیا۔ یہ وہاں کے اکابرین کی فکر اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور ان کا خلوص ہے، اور ان کی للہیت کا اثر ہے۔ خصوصاً ہمارے ملک کے طلباء کے دلوں میں چاہت رہتی ہے کہ کم از کم وہاں 1 سال پڑھ لیا جائے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا افضل صاحب کیموری
دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیوبند میں کم سے کم، دارالعلوم میں کم سے کم 4 سال پڑھو گے تب جا کر کے تم قاسمی کہلانے کے حقدار ہو۔ صرف 1 سال پڑھ کر تم کو مسلک دارالعلوم سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ان کا قول ہے، اور یہ حقیقی بات بھی ہے کہ طلباء کا مزاج ایسا ہو گیا ہے کہ وہ اکابرین کے منہج کو نہیں سمجھتے، اکابرین کی فکر کو نہیں سمجھتے، اور ان کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے۔ اور بہت سارے علماء ایسے ہیں جنہوں نے دیوبند میں قدم بھی نہیں رکھا، لیکن دیوبند کے پڑھے ہوئے علماء سے زیادہ مسلک دارالعلوم کو سمجھتے ہیں، مسلک دارالعلوم کی حفاظت کرتے ہیں اور اسی کی خدمت پر وہ لگے ہوئے۔ تو میں یہاں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کو لازم سمجھنا اور دیگر مدارس کی تحقیر کرنا یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ میں نے بہت سارے طلباء کو دیکھا، کیونکہ دارالعلوم دیوبند میں ہر سال اپنی درسگاہ کا ترجمان رہا، پنجم ثالثہ، ششم ثانیہ، ہفتم اولا، اور دور حدیث کا بھی اور تکمیلات میں بھی میں ترجمان رہا۔ تو بہت سارے طلباء سے ملنا جلنا ہوتا ہے، ہر ملک کے، ہر علاقے کے، ہر صوبے کے۔ تو بہت سارے طلباء کو ایسا دیکھا گیا ہے، دارالعلوم دیوبند میں جب داخلہ ہو جاتا ہے تو اپنے پرانے مدرسے کو بھول جاتے ہیں۔ جس استاد نے اس کو الف با پڑھایا، کون سا لفظ فاعل ہے، کون سا مفعول ہے، ابتدائی درجات بنیاد جس استاد نے ڈالی، جس مدرسے کی 4 دیواری میں رہ کر کے عالم بننے کے قابل ہوا، بڑے مدرسوں میں جانے کے قابل ہوا، اس مدرسے کو بھول جاتے ہیں۔ چلے گئے دارالعلوم تو سمجھا کہ ہم بس یہیں کے ہیں، چھوٹے مدرسوں کو بھول گئے جہاں سے پڑھ کر کے گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس سے بھی آپ نے علم سیکھا ہے، چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، سب کی عزت کرنا اور سب کا اکرام کرنا، سب کو ان کے مقام اور مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے عزت کرنا۔ کبھی بھی اپنے پرانے مدرسے کو، چھوٹے مدرسے کو اور وہاں کے اساتذہ کو، حتیٰ کہ دربان کو بھی نہیں بھولنا، کیونکہ وہاں سے آپ کو علم کی توفیق کا آغاز ہوا ہے۔ ہم تو بالکل اہل نہیں ہیں کہ ہمارے سینوں میں علم دین آئے، قرآن ہمارے سینے میں داخل ہو، قرآن فہمی ہمارے سینے کے اندر ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہمیں علم کی توفیق بخشا۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ پاک جس بندے کے لیے خیر کا فیصلہ فرماتا ہے، ارادہ فرماتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں دین کی توفیق ملی تو کہاں سے ملی؟ کون سا ہمارا یہ پہلا قدم ہے؟ تو اپنے مدرسے کو کبھی نہیں بھولنا، چاہے آپ دیوبند چلے جاؤ، مدینہ یونیورسٹی چلے جاؤ، یا مصر کے جامعہ ازہر چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، اپنے پرانے مدرسے اور اس کے اساتذہ کو، حتیٰ کہ دربان کو بھی نہیں بھولنا۔ ہمارے استاد ہمیں فرماتے تھے کہ دیکھو بچوں،
استاذ ہے تو ادب سے بیٹھے رہو، اور استاذ چلا جائے تو ادب سے نہ بیٹھو، ایسا نہ کرو، بلکہ استاذ چلا بھی جائے، استاذ کی جو بیٹھنے کی جگہ ہے، مسند ہے، اس کا اکرام کرتے ہوئے تم کو ادب سے بیٹھنا، گپ شپ نہیں کرنا۔ استاذ کا رومال پڑا ہوا ہے، سمجھو کہ استاذ ہے۔ بہرحال آپ لوگ دارالعلوم دیوبند تشریف لے جا رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہاں کے ذمہ داروں نے ماشاءاللہ آپ کے لیے امتحانات کی تیاری کا بھی انتظام کیا ہے، کتنی خوشی کی بات ہے۔ ہم جب دیوبند امتحان دینے کے لیے گئے عربی دوم میں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، کچھ ہمارے ساتھی وغیرہ تھے، ان سے کچھ تعلقات ہوئے تو کسی گھر میں جا کر کے ہم رکے تھے۔ دارالعلوم میں ہمیں کہاں رکنا، کون سا کمرہ، کچھ پتہ نہیں۔ آپ کے لیے ماشاءاللہ آپ کے اساتذہ نے پورا مہینہ 1.5 مہینے کا انتظام کرا دیا ہے کہ آپ کو وہاں جا کر کے فلاں فلاں سے ملاقات کرنی ہے اور امتحان کی آپ کو تیاری کرنی ہے۔ وہاں کوئی سکھانے والا نہیں ملتا، داخلہ امتحان سے پہلے آپ کے اساتذہ نے باضابطہ اساتذہ کو آپ کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، درخواست کی ہے ان سے کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں، امتحانات کی تیاری کرائیں۔ کتنا آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو آپ کو خوب امتحانات میں تیاری کر کے آپ کو اپنے اس مدرسے کا نام روشن کرنا ہے کہ 2500 کلومیٹر دور سے آنے والے 3 بچوں کا، وہ بھی ایک چھوٹی جگہ، چھوٹے مدرسے سے آئے ہوئے بچوں کا داخلہ ہو گیا۔ اس طرح آپ کو انتھک محنت کرنی ہے، اور مجھے امید بھی ہے آپ کے، میں نے مشکات کے پرچے دیکھے ہیں، ماشاءاللہ تحریر بڑی عمدہ ہے، جوابات بھی بہت اچھے آپ لوگوں نے لکھے ہیں۔ کہیں کہیں تھوڑی بہت غلطی تو ہر آدمی سے ہو ہی جاتی ہے، تو آپ کو اچھی طرح محنت کر کے مزید عمدگی کے ساتھ سوالوں کو حل کرنے کا آپ کو ملکہ حاصل ہونا چاہیے، ایسی آپ کو تیاری کرنی ہے۔ اور اخلاص آپ کے دل کے اندر ہو، خلوص آپ کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ کا مقصد دین کا علم ہے اور اس پر عمل ہے، اور دین کی تبلیغ ہے، دین کی خدمت ہے۔ آپ کا مقصد دارالعلوم دیوبند سے سند حاصل کر لینا نہیں، آپ کا مقصد بڑے ادارے سے اپنے آپ کو منسوب کر لینا نہیں، آپ کا مقصد اپنے نام کے ساتھ قاسمی کا ٹائٹل لگوا لینا نہیں، بلکہ آپ کا، میرا، ہم سب کا مقصد کیا ہو کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، ہم اس کو سیکھیں گے، سمجھیں گے اور دنیا میں پھیلائیں گے، بندوں کو خدا سے جوڑیں گے، قرآن و سنت کی تعلیم دے کر کے۔ جیسا بھی موقع ملے گا اس انداز سے ہم خدمت دین میں لگ جائیں گے۔ تو خلوص کے ساتھ آپ کو یہاں سے جانا ہے، اور خلوص کے ساتھ آپ کو محنت کرنی ہے۔ اور آپ لوگ دارالعلوم تشریف لے جا رہے ہیں، پہلی مرتبہ آپ کا جانا ہوگا۔ دارالعلوم طلباء کا سمندر ہے، 20,000 سے زیادہ وہاں آپ کو داڑھی ٹوپی والے ملیں گے، بچے 20,000 سے زیادہ آپ کو وہاں طلباء ملیں گے۔ وہاں ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے، دیوبند کا پڑھا ہوا کہیں بھٹک نہیں سکتا، اور دیوبند کا بگڑا ہوا کہیں سدھر نہیں سکتا۔ مثبت منفی دونوں باتیں اساتذہ ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ یاد رکھو، دیوبند کا جو بازاری ماحول ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بازار میں آپ کو ہر قسم کے لوگ ملیں گے، ایک سے ایک ٹوپی پہننے والا، ایک سے ایک
پگڑی باندھنے والا، ایک سے ایک جبہ کبا والا، لگے گا کہ یہ وقت کا بہت بڑا علامہ ہے، حالانکہ اس سے بڑا ہوٹل باز کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو ایسے بچوں سے دور رکھنا جو ہمیشہ ہوٹل بازیوں کے چکر میں رہتے ہیں۔ مدرسے کی دال روٹی میں جو برکت ہے، ہوٹل کے کھانوں میں وہ برکت نہیں ہے۔ انتہائی مجبوری میں کبھی کبھار ہوٹل میں کھا لیے، چائے وغیرہ پی لیے، ورنہ کبھی ہوٹل کا منہ نہیں دیکھنا۔ آپ لوگ معاف کریں تو ایک بات بتاؤں، 7 سال میں نے دیوبند میں پڑھا ہے، 4 سال تک مجھے دارالعلوم وقف کہاں ہے معلوم نہیں، حالانکہ وہاں سے ایک فرلانگ پر دارالعلوم وقف ہے۔ مجھے راستہ معلوم نہیں دارالعلوم وقف کہاں، میں کبھی گیا ہی نہیں اس گلی کی طرف۔ مدرسہ، درسگاہ، استاذ کا گھر، خدمت، بس یہی کام۔ اپنی تعریف کے لیے کوئی نہیں بول رہا ہوں میں۔ کبھی عصر کے بعد میں گھومنے نہیں جاتا تھا۔ ہمارے بہت سارے ساتھی بولا کرتے تھے کہ بھائی کچھ گھوم لو پھر لو، میں منع کرتا تھا۔ ششم ہفتم تک میں عصر کے بعد کہیں گیا ہی نہیں، کبھی کبھار چلے گئے ورنہ کبھی نہیں جاتا تھا۔ اور دورے میں آ کر تو 24 گھنٹے پڑھنا ہی ہے، اساتذہ کی خدمت وغیرہ ہے، تو آپ کو اپنا وقت جو ہے ضائع نہیں کرنا۔ چائے وغیرہ پینے کے لیے جانا، بازاروں میں گھومنا، وہاں سے ایک کپڑا خریدو، تم وہاں کپڑا خریدنے نہیں گئے ہو، پگڑی خریدنے نہیں گئے ہو، ٹوپی خریدنے نہیں گئے ہو، پہلے پڑھو، داخلہ ہو جائے، اس کے بعد محنت سے پڑھو، فارغ ہو جاؤ گے، گھر جانے سے 2-4 دن پہلے وہ سارے کام کر لینا۔ اور دارالعلوم میں آپ امتحان دینے جائیں گے، امتحان سے پہلے جو آداب ہیں ان کا لحاظ کرنا۔ مثال کے طور پر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لینا، اور جس کتاب کا امتحان ہے ان کے نام پر ایک یاسین پڑھ کر دعا مانگنا، اے اللہ اس کتاب کے جو مصنف ہیں، اس مصنف کو اس سورہ یاسین کا ثواب پہنچا دے، ایصال ثواب کرنا۔ اس سے کیا ہوگا، اس کتاب کی گرہیں کھلیں گی اور آپ کو جواب دینے میں آسانی پیدا ہوگی۔ اور آپ امتحان حال میں جائیں گے، بسم اللہ کر کے قدم رکھنا، بسم اللہ کر کے پرچہ لینا، بسم اللہ کر کے جو بھی آداب ہوتے ہیں، زیادہ لمبی گفتگو میں کرنا نہیں چاہتا، ان کا لحاظ کرنا۔ اور آپ امتحان دے دیے، امتحان محنت سے اچھی طرح محنت کر کے لکھ دینا آپ کا کام ہے۔ اب نتیجہ مثبت آئے گا منفی آئے گا وہ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ آپ نے محنت کی، امتحان دے دیا، اب آپ کا کام کیا ہے، دعا مانگنا، مایوس نہیں ہونا، اللہ سے دعا مانگنا۔ روزانہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ کر دعا مانگے۔ جس دن نتیجہ آنے والا تھا، میں مسجد رشید میں صلاۃ التسبیح نماز پڑھ رہا تھا۔ 2 بار میں نے صلاۃ التسبیح نماز پڑھی، ایک ہی دن، نتیجے والے دن، داخلے کے لیے امتحان کا۔ تو میسور کے حضرت مولانا صہیب مدنی صاحب ہیں، بنات کے مدرسے کے محتمم ہیں اب وہ آئے بھاگتے ہوئے اور مجھ سے ملاقات کی اور کہا، شاہ جہاں تمہارا نام آ گیا، جا دیکھ لو امتحان میں، داخلہ امتحان میں تمہارا نام آ گیا۔ اور بولنے لگے، پورے ساؤتھ انڈیا میں کسی کا نام نہیں آیا، صرف تمہارا نام ہے ساؤتھ انڈیا میں سے۔ 22 لڑکوں کا داخلہ ہوا تھا عربی چہارم میں، تو ان میں میرا ایک نام۔ میں اپنی تعریف کے لیے نہیں بولا، اپنا تجربہ بتا رہا ہوں بس۔ تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، پڑھیں، بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور داخلہ ہو گیا، آپ بعض طلبہ کا مزاج کیا ہے، داخلہ ہو جانے کے بعد یہ استاد کیسا پڑھاتی، ان کی بات سمجھ میں آتی کیا، اس طرح کے مذاکرات کرتے رہتے ہیں۔ آپ وہاں پڑھنے گئے ہو یا استاد کا امتحان لینے گئے ہو کہ پورے گھنٹوں میں کن کا گھنٹہ سب سے شاندار ہے؟ ارے بھائی ہر گھنٹہ شاندار ہے۔
ہر استاد بہترین پڑھاتے ہیں، ہر کا انداز الگ ہے۔ ایک باغیچہ ہے دارالعلوم جہاں کے ہر پھول کے اندر مہک ہے اور خوشبو ہے۔ اساتذہ کا امتحان آپ کو نہیں لینا ہے، بلکہ آپ کو ہر استاذ کا ادب کرنا، چاہے وہ موطا امام محمد پڑھاتے ہوں، موطا امام مالک پڑھاتے ہوں، چاہے بخاری پڑھاتے ہوں۔ قاری عثمان صاحب نور اللہ مرکزہ نے ہمیں بتایا تھا کہ تم لوگ موطا امام محمد کو کیا سمجھتے ہو؟ سب سے چھوٹی کتاب دور حدیث میں موطا امام محمد اور موطا امام مالک، نصاب بھی بہت مختصر اس کا۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو طالب علم موطا امام محمد کو سمجھ لے گا وہ مجتہد بن جائے گا۔ اگر زبانی بھی یاد کر لیا تو مجتہد بن جائے گا۔ مسلک حنفی پر ایک دم اس کو مضبوطی آ جائے گی، ایسے دلائل ہیں اس میں۔ کسی کتاب کو چھوٹی نہیں سمجھنا، تمام کتابوں کا آپ کے دل کے اندر عظمت ہونی چاہیے، تمام اساتذہ کی قدر آپ کے دلوں میں ہونی چاہیے۔ حضرت شیخ ثانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی فرمایا کرتے تھے، جس نے ابو داؤد کو زبانی یاد کر لیا وہ وقت کا مجتہد بن جائے گا۔ زبانی یاد نہیں کر سکتے، کم از کم ان میں آئی ہوئی احادیث کو آپ بہترین انداز میں سمجھیں، بہترین انداز میں آپ سمجھ کر کے پڑھ لیں، وہ بھی کافی ہے آپ کے لیے۔ اور ترتیب کے اعتبار سے مسلم شریف سب سے شاندار ہے، اور صحت کے اعتبار سے بخاری شریف سب سے عمدہ ہے۔ ہر کتاب نرالی ہے، ہر کتاب کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، ہر کتاب کو آپ بہترین پڑھنے کی کوشش کریں۔ عبارت پہلے سے حل کریں استاذ کے آنے سے پہلے، اور عبارت خوانی خود کرنے کی کوشش کریں۔ استاذ کے آنے سے پہلے 60-70% سبق آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے، خود سے اتنی آپ کو محنت کرنی۔ تو خیر یہ سب بات کی باتیں ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مدرسے سے فارغ ہونے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اب طالب علم کتاب پڑھنے کے لائق بن گیا ہے۔ مدرسے سے فارغ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کو کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مدرسے سے فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ درس نظامی کو مکمل کر چکا ہے، لیکن اب وہ کتاب پڑھنے کے لائق ہو گیا، اب پڑھے وہ۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ میں اب فارغ ہو گیا تو میں بلا حجاب اور بلا تردد کہتا ہوں کہ اس نے کچھ نہیں پڑھا۔ فراغت کے بعد اگر کوئی طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ اس کو تعلیم و تربیت کی، پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ کچھ نہیں پڑھا۔ خوب پڑھنا، اور جو لوگ پڑھتے ہیں، محنت سے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو چمکاتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چھتہ مسجد میں پڑھایا کرتے تھے۔ مسجد میں تشریف لے جانے لگے بچوں کو پڑھانے، ایک سیٹھ صاحب آ گئے اور کہا، حضرت آپ کے لیے ہدیہ، بہت بڑا بنڈل۔ حضرت نے کہا مجھے نہیں چاہیے، اپنے پاس رکھ لو۔ بہت اصرار کیا، حضرت نے منع فرما دیا۔ پھر اس نے کہا، حضرت آپ نہیں لیتے تو اپنے بچوں میں تقسیم کر دو یہ پیسہ۔ حضرت نے فرمایا، اگر تیرا دل چاہتا ہے کہ بچوں میں تقسیم ہونا ہے تو خود یہ کام کر لے، میں نہیں کرتا، تیرے ہاتھ سے میں پیسہ نہیں لیتا۔ جوتا چھوڑ کر اندر چلے گئے، بچوں کو پڑھایا، سبق سے فارغ ہو کر واپس باہر آئے تو دیکھا جوتے کے اندر وہ نوٹ کی گڈیاں رکھی ہوئی۔ حضرت نے طلبہ سے فرمایا، دیکھا ہم دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رہے ہیں اور دنیا ہماری جوتیوں میں آ کر کے پڑ رہی ہے۔ اے طلبہ، تم کو ایسے بننا ہے کہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دو، اللہ تعالیٰ دنیا تمہارے قدموں میں لا کر کے ڈالے گا۔
اور حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی مجذوب اور صاحب دل آدمی تھے، بہت بڑے اللہ والے۔ ایک مرتبہ درسگاہ میں دارالعلوم میں آتے آتے زبان سے یہ کہنے لگے، آج تو میں نے منوا کر چھوڑا، آج تو میں نے منوا کر چھوڑا۔ جب مسند درس پر آپ تشریف لائے، طلبہ نے پوچھا، حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے آج منوا کر چھوڑا ہے، کیا بات ہے؟ تو استاذ محترم حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ، جو بچہ یہاں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا ہے اس کو معاشی تنگی سے دور رکھ۔ آج میری یہ دعا اللہ نے سن لی، ان کو الہام ہو گیا، مجذوب قسم کے آدمی تھے۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ اگر آپ دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے جا رہے ہیں اور واقعتاً آپ پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ کا ارادہ سچا ہے اور آئندہ چل کر آپ دینی خدمت انجام دینے جانے والے ہیں، تو پھر آپ کے لیے بھی یہ بشارت ہے کہ آپ کی زندگی میں کبھی معاشی تنگی نہیں آئے گی۔ اسی طرح ساری دنیا کے مدارس کا حال ہے، ہر مدرسے کا بانی و محتمم اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن کے مصنف، اسی سے وہ مشہور ہیں، طلبہ سب جانتے ہیں۔ انہوں نے ایک موقع پر فرمایا، بقسم میں کہتا ہوں کہ جو بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ اور بعد میں چل کر دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو معاشی تنگی میں مبتلا نہیں کرتا، ایسی روزی اس کو پہنچے گی کہ اس کو خود اندازہ نہیں ہوگا۔ ہاں، جو آگے یہ بھی فرمایا حضرت نے، ہاں جو عالم بنا اور برا بن گیا تو اس کی بدعملی کی وجہ سے اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ تو علم دین حاصل کرنے والے طلبہ کے دلوں میں احساس کمتری ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ ہم فارغ ہونے کے بعد کیا کریں گے۔ بہت بڑا میدان ہے، فارغ ہونے کے بعد کام کرنے کے لیے اتنا بڑا میدان ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کتنا کام کریں۔ 100 جگہ سے آپ کو فون آئے گا، کہاں سے آپ کو بلایا جائے گا کہ آپ کو وہاں ضرورت ہے، فلاں جگہ ضرورت ہے، آپ وہاں آئے، مستورات میں آئے، مردوں میں آئے، بچوں میں آئے، بہت کام کرنے کا ہے۔ نوجوانوں میں الگ کام ہے، مساجد کا الگ کام ہے، مکاتب کا الگ کام ہے، آن لائن بہت کام ہے، واٹس ایپ کے ذریعے بہت سارے کام ہے۔ دین کو پھیلانے کے لیے آج کل اتنے سارے وسائل ہیں کہ آپ کو کام کرتے کرتے تھکنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب کو مہیا فرمایا ہے، تو اخلاص کے ساتھ آپ پڑھیں اور اپنے قدیم اور پرانے مدرسے کو چھوٹا سمجھ کر کے ہرگز نہ بھولیں، ان کا احسان مانیں اور اس مدرسے کی ترقی کے لیے آپ دعائیں کریں۔ اللہ پاک نے آپ کے سر پر یہ امانت رکھی ہے، ہر انسان کے اوپر یہ اسلام والی امانت ہے، اور علماء کے اوپر دین اور شریعت کا جو قانون ہے، قرآن و سنت کا جو علم ہے، علم نبوت ہے، یہ بہت بڑی امانت آپ کے سر پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری بات بتا رہا ہوں، العلماء امناء الدین ما لم یخالط الامراء، یہ جتنے بھی علماء ہیں دین کے محافظ ہیں، بشرطے کہ وہ مالداروں سے گھل مل نہ جائیں۔ رابطہ، مصافحہ، معانقہ، بات چیت، نصیحت یہ تو رہے گا، لیکن انہی میں گھل مل گئے اور مالداروں کا اثر آپ میں آ گیا اور دنیا کی طرف آپ مائل ہو گئے، تو پھر حضور نے کیا فرمایا، فَإِذَا خَالَطُوهُمْ فَهُمْ لُصُوصُ الدِّينِ فَاحْذَرُوهُمْ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ طلبہ، یہ علماء
عمرہ میں گھل مل گئے اور ان کی صحبت کی وجہ سے ان کے دل کے اندر دنیا کی رغبت آ گئی، دین سے دور ہو گئے۔ ایسے علماء کو علماء مت سمجھو، بلکہ یہ لصوص الدین، دین کے نام پر چور ہیں۔ یہ علماء نہیں، یہ چور ہیں۔ فاحذروہم، ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ تو ہمارا ارادہ، ہماری نیتیں ایک دم خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے، اور محنت کے ساتھ آپ کو پڑھ کر کے دارالعلوم دیوبند میں امتحان دینے کے لیے جانا ہے، اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ یہاں سے، ہمارے علاقے سے یہ بچے اگر جا رہے ہیں، میرے لیے بھی، یہاں کے اساتذہ کے لیے بھی بڑی فخر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے، لیکن کبھی بھی دوسرے مدارس کی تحقیر نہ کرے۔ کوئی بھی مدرسہ ہو، ہر مدرسہ دین ہی پڑھاتا ہے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، بلکہ چھوٹے مدرسوں میں پڑھنے سے زیادہ اساتذہ کی توجہ رہتی ہے۔ وہ چونکہ ایک عالمی مرکز ہے، اس لیے وہاں جانے کے لیے ہر ایک تڑپتا ہے، اور وہاں کی فکریں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، اس لیے وہاں بھی پڑھنے کے لیے اساتذہ کرام مشورہ دیتے ہیں۔ یقیناً وہاں پر پڑھنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن دیگر مدارس کی تنقیص ہرگز نہ زبان پر آنی چاہیے، نہ دل میں آنی چاہیے۔ اور آخری بات، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا من قبل ان نبرأها، خدا نہ خواستہ آپ کا داخلہ دارالعلوم دیوبند میں نہیں ہوا، مایوس نہیں ہونا، ایسا نہیں ہونا۔ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ہونے سے کیا آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل رہی ہے؟ میں دارالعلوم کی، میں تو وہاں 7 سال پڑھا ہوں، اس کی میں یہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ وہاں داخلہ نہیں ہوا، اور بھی مدارس، اور بھی بڑے مدارس ہیں، کہیں بھی آپ چلے جاؤ، مقصد دارالعلوم نہیں ہونا، مقصد کوئی جامعہ نہیں ہونا، مقصد علم دین ہونا چاہیے، اور اس کو حاصل کرنا، اس پر خود بھی عمل کرنا، اور آگے چل کر اس کو پھیلانا۔ خیر، بڑے علماء کے سامنے بہت لمبی چوڑی بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ مزید بہترین طلباء کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔